الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جنازے کے مسائل کے اوپر دیکھیں، آج ہم دیکھیں گے دفن کے مسائل، میت کو کس طرح دفن کیا جائے۔ دیکھیں، دفن جیسے بھی کر دیں، جس طرح بھی آپ مٹی کا گڑھا کھود کر دفن کر دیں، ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ لیکن ایک سنت طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو زمین کھود کر آپ کسی کو میت کو دفن کر دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دیکھیں، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کافر کی لاش ہو تو اس کو دفن ہی کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا کام ہے، اگر کافر کی لاش بھی کوئی ملے تو یہ بھی دفن ہی کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان کے حساب سے آپ مسئلہ کریں، نہیں، ان کے ہاں جو بھی ہو آپ کا کام ہے اس کو دفن ہی کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر گہری کھودیں، قبر کو گہری کھودیں، اچھی طرح قبر کھودیں۔ یہ اللہ کی نبی کی ایک نصیحت ہے، تاکہ کوئی جانور وغیرہ اس کو کھود کے کوئی نقصان نہ دے، تو اتنی قبر گہری ہونی چاہیے۔ دیکھیں، قبر دو قسم کے اللہ کے نبی کے دور میں نکالی جاتی تھی۔ ایک قبر بغلی ہوتی تھی، سائڈ پہ قبلے کی طرف نا، اندر کی سائڈ لحد قبر ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کی بھی قبر لحدی تھی، بغلی۔ ایک سیدھی ہوتی ہے۔ دونوں طریقے برل اس میں جائز ہیں۔ افضل تو یہی ہے کہ لحد بغلی قبر ہو، اللہ کے نبی کی وہی تھی، لیکن جائز دونوں طریقے ہیں۔ ایک شکی قبر ہوتی ہے، سیدھی، وہ دیکھیں وہ تو اپنے زمین کے حساب سے ہوتا ہے مسئلہ۔ جہاں پہ ریتلی زمین ہے وہ سائڈ والی تو مشکل ہوگی، شاید سیدھی شکی قبر کھود دی جائے گی۔ جہاں پہ مٹی صحیح ہے تو وہ اس حساب سے شک والی قبر، سیدھی قبر ہی بنائی جائے گی۔ یا اگر سائڈ والی بغلی بھی بن سکتی ہے تو وہ زمین کے حساب سے برل وہ کھودی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، میت کو قبر میں کون اتارے گا؟ جیسے بھی کوئی اتار دے وہ مطلب جائز ہے۔ میت کے لیے آسانی، جیسے بھی آسانی ہو اتارا جا سکتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے قبر میں پاؤں کی طرف سے میت کو، جو سنت طریقہ ہے اتارنے کا قبر میں، پہلے قبر میں پاؤں کی طرف سے اتارا جائے۔ جہاں پہ پاؤں ہوتے ہیں نا میت کے، وہاں سے میت کا پہلے سر آئے، اس طرح پھر رکھا جائے، پاؤں کی طرف سے اندر داخل کیا جائے، پہلے میت کا سارا یہ اندر داخل کرنے کا قبر میں اتارنے کا طریقہ ہے، اور آرام سے اتاریں گے، کیونکہ میت کا احترام مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، جیسے زندگی میں ہوتا ہے کسی شخص کا احترام، مرنے کے بعد بھی وہ رہتا ہے، تو آرام سے ہم وہاں اتاریں گے۔ اور سنت یہی ہے کہ وہ پاؤں کی طرف سے آپ اندر سر داخل ہو، پہلے سنت یہی ہے۔ لیکن احناف کے ہم مسئلہ ہے کہ قبلہ کی طرف سے اتارتے ہیں، وہ ایسے قبلے کی طرف جیسے پڑا ہوتا ہے تو سیدھا ایسے میت کو اٹھا کے رکھتے ہیں، تو ان کے ہاں وہ قبلے والا مسئلہ ہے کہ قبلے کی طرف سے اتارا جائے۔ لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ پاؤں کی طرف سے میت کا پہلے سر داخل ہو۔ لیکن ایسا کرنا اگر مشکل ہو تو جیسے بھی پھر داخل کر دیں، جائز ہوگا۔ جس طرح بھی قبر میں داخل کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ اپنانا چاہیے جو سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ، بہتر یہی ہے کہ قبر میں کون لوگ اتاریں گے؟ بہتر یہی ہے کہ قبر قریبی لوگ ہوں، ٹھیک ہے نا، قریبی جو لوگ ہیں وہ اتاریں گے۔ دوسرے بھی برل اتار سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قریبی ہوں، دوسرے بھی اتار کر دفن کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ قریبی ہوں جو دفن کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں برل ایک اور مسئلہ ہے کہ 2-3 آدمی قبر میں اتر سکتے ہیں، جیسے کوئی میت اس کو وزن ہے اس کو زیادہ، تو 3-4 آدمی بھی، ٹھیک ہے نا، 3-4 آدمی بھی قبر میں اتر سکتے ہیں، اپنے بھی ہو سکتے ہیں، غیر بھی ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے ہوں، بعض اوقات اپنے صدمے میں ہوتے ہیں، ان کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ کے یہ سارا کر سکیں، تو اس لیے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ عورت کا اگر جنازہ ہو تو پھر بھی مرد ہی دفن کریں گے، مرد ہی اتریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر کوئی بیوی ہے تو اس کا شوہر بھی قبر میں اپنی بیوی کو اتار سکتا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اپنے اجنبی بھی ہو سکتا ہے، شوہر اگر بیوی کو اتار سکتا ہے، تو اگر اجنبی ہے تو وہ بھی برل اتار سکتا ہے، قریبی ہو زیادہ بہتر ہے۔ اگر قریبی نہیں تو کوئی بھی اتار سکتے ہیں، لیکن قریبی لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، صدمے میں غم میں ہوتے ہیں، تو کوئی دوسرا بھی برل ہو سکتا ہے۔
قبر میں رکھنے کے بعد چہرہ قبلہ کی طرف کر دیں، سیدھا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آسانی ہو تو آپ اس کو قبلہ کی طرف بھی کر دیں۔ دیکھیں ابھی اس میں اوپر جو کچی اینٹیں سے آپ اس کو لکڑی وغیرہ سے بند کر دیں مٹی ڈالنے سے پہلے، جیسے بھی میت کو رکھ کے اوپر کچی اینٹیں ہوتی تھی لیکن ابھی کی طرح پکی اینٹیں نہ ہوں، کچی اینٹیں ہوں، لکڑی وغیرہ سے اوپر بند کر کے اوپر مٹی ڈال دیں تاکہ میت پر مٹی نہ پڑے، اس کو بند کر دیں قبر کو۔ اللہ کے نبی کے دور میں کچی اینٹیں ہوتی تھیں، ویسے تو قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دیں گے تو پھر بھی یہ بھی صحیح ہے، لیکن سنت طریقہ ہونا چاہیے۔ حدیثوں میں کچھ زیادہ وضاحت نہیں برل ملتی، اس میں صرف کچی اینٹیں کا ذکر ملتا ہے، اس سے بند کر دیا کرتے تھے۔ قبر کی مٹی سے ہی آپ اوپر مٹی ڈال لیں، کوہان ایک بنا دیں، ایک بالش ہونی چاہیے قبر علامت کے طور پہ تاکہ قبر نظر آئے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ قبر کی جو مٹی ہوتی ہے وہی اوپر ڈال دے، کوہان کی شکل میں بنا دیں، اتنی اونچی بھی نہ ہو۔ اور یہاں تک انشاءاللہ ہم آگے بھی ہم دیکھیں گے، اس کے بعد جو سنت طریقہ ہے وہ کیا، وہ آگے والے پارٹ میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔